یہ اس دور کی بات ہے کہ جب چنگیز خان کی منگول فوجیں اپنے آبائی علاقوں سے نکل کر دنیا بھر میں قہر بن کر ٹوٹ رہی تھیں۔ ان کے سپاہی وحشی اور درندہ صفت تھے۔ یہ جس گاؤں جس شہر پر قبضہ کرتے اس کے تمام مردوں کو قتل کر دیتے، جبکہ بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اسی طرح وسطی ایشیا کی ایک مسلمان بستی میں قتل و غارت گری کے دوران منگولوں نے ایک مسلمان بچے کو گرفتار کیا۔ یہ بچہ، جس کا نام محمود تھا تو بہت خوبصورت اور صحت مند، لیکن اس کی ایک آنکھ میں پیدائشی طور پر نقص تھا۔ منگول اسے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے دمشق کے بازار تک لے گئے، جہاں کوئی دولت مند شخص اس کی خراب آنکھ کے سبب خریدنے کو تیار نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر منگولوں کو اس کی معذوری سے دکھنے والی لڑکے کے مستقبل کا علم ہوتا تو اسے اسی وقت ختم کر دیتے، کیونکہ یہی لڑکا آگے چل کر منگولوں کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوا۔ بہرحال اس وقت یہ بچہ ایک مصری امیر نے بہت ہی معمولی قیمت پر خرید کر اپنی بیوی کی خدمت میں دے دیا۔ یہ ایک سخت مزاج عورت تھی جو اس معصوم بچے کو خوب مارتی پیٹتی اور کئی وقت کھانے کو نہ دیتی۔ ایک مرتبہ اس مصری امیر کی بہن فاطمہ اپنے بھائی سے ملنے دمشق سے آئی۔ جب اس نے یہاں موجود محمود نامی اس بچے کی حالت زار دیکھی تو وہ اسے اپنے ساتھ دمشق لے گئی۔ اس رحم دل عورت کا کوئی بیٹا نہ تھا، چنانچہ اس نے محمود کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اسی عورت نے محمود نامی اس بچے کو بائبرس کا نام دیا۔ یہی بچہ مستقبل میں رکن الدین بائبرس کہلایا، جو دنیا کی 10 بڑی فیصلہ کن جنگوں میں سے 2 کا فاتح رہا۔ کچھ لوگ اسے سلطان صلاح الدین ثانی کہتے ہیں تو کچھ لوگ منگولوں پر نازل ہونے والا خدائی قہر۔ بائبرس کو لڑکپن میں ہی اس عورت نے اعلیٰ تعلیم اور فنون سپاہ گری سیکھنے کی خاطر قاہرہ روانہ کر دیا، جہاں اسے سلطان مصر کے قائم کردہ جنگی تربیتی ادارے نے کتابی اور حربی علوم سکھائے جانے لگے۔ رکن الدین بائبرس اپنی غیر معمولی ذہانت، جسمانی طاقت اور خودداد صلاحیتوں کے باعث مصر کی افواج میں ترقی کرتے گئے، یہاں تک کہ انہیں ایک فوجی دستے کا سالار مقرر کیا گیا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہوئی، جو فرانس کے بادشاہ لوئس دی 9 نے کی تھی۔ بدقسمتی سے ان دنوں مصر کا سلطان الملک صالح طویل بیماری کے بعد انتقال کر گیا، اور انتان حکومت اس کی ملکہ شجرۃ الدر کے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہ ملکہ انتہائی زیرک اور دلیر تھی، چنانچہ انہوں نے اس صلیبی طوفان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اس صلیبی جنگ میں نہ صرف یورپی لشکر کو شکست دی گئی، بلکہ ان کے قائد لوئس دی 9 کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں رکن الدین بائبرس پہلی مرتبہ اپنے جنگی کارناموں کے سبب منظر عام پر آئے، اور انہیں مصری فوج میں سالار اعلیٰ کا عہدہ عنایت کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول، جو خود کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، سلطنت خوارزم اور بغداد سمیت مسلمانوں کی تقریباً تمام ہی ریاستوں سے نبرد آزما ہو کر انہیں تباہ و برباد کر چکے تھے۔ اب ان کی اگلی نظریں فرعونوں کی سرزمین یعنی مصر کی ریاست پر تھی، کیونکہ اب یہ کرۂ ارض پر مسلمانوں کی واحد پناہ گاہ باقی رہ گئی تھی، جس سے تمام عالم اسلام کی امنگیں وابستہ تھیں۔ ابتدا میں تو منگولوں کے سردار ہلاکو خان نے مصر کے سلطان سیف الدین قطز کو دھمکی اور حقارت آمیز خط لکھے، جس میں بنا لڑے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مصر کے بہت سے وزیروں نے یہ رائے دی کہ سلطان سیف الدین کو ہلاکو خان کا یہ حکم مان لینا چاہیے، ورنہ مصر کا حال بھی بغداد سے مختلف نہ ہوگا۔ البتہ مصر کی فوجوں کا سالار اعلیٰ یعنی رکن الدین بائبرس اس بات پر ڈٹ گیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک منگولوں کے خلاف جنگ کرے گا، یہاں تک کہ انہیں مصر و فلسطین سے نکال باہر نہ کرے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ مصر کے سلطان سیف الدین قطز نے اپنے تمام تر اختیارات رکن الدین بائبرس کے سپرد کر دیے۔
تاکہ جنگی تیاریوں کے دوران اسے کوئی مسئلہ درپیش نہ رہے۔ اب بائبرس نے بھی اپنی فوج کو ہلاکو خان کے خلاف تیار کرنے میں کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی۔ وہ ہفتے کے 7 دنوں اپنے فوجیوں سے سخت مشقیں کروایا کرتا، یہاں تک کہ شہزادے، وزیر زادے، امرا اور رؤسا کے بچے بھی ان مشقوں سے نہ بچ سکے۔ اپنی فوج کو مستعد اور تندرست کرنے کے ساتھ ساتھ وہ محل سے سازشی عناصر کا بھی قلع کما کرتا رہا۔ اس نے دربار اعلیٰ سے چن کر غدار پکڑے اور انہیں سزائیں دیں۔ مشرقی وسطی اناطولیہ اور تمام شام و فلسطین میں اپنے جاسوس پھیلائے، جن کی رسائی منگولیا کے صحراؤں تک تھی۔ جو بھی رکن الدین بائبرس کی جنگی تیاریوں کے بارے میں سنتا، وہ اسے ایک دیوانے کا خواب کہتا، کیونکہ اس دور میں منگولوں کی اتنی دہشت تھی کہ لوگ ان سے لڑنا تو دور، ان کے سامنے آنے سے بھی گھبراتے تھے۔ لیکن بائبرس ان تمام باتوں سے بے خبر اپنی فوجی طاقت و قوت بڑھانے میں مصروف تھا۔ بائبرس کے بلند حوصلے اور اس کی محنت دیکھ کر قدرت نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہوا یوں کہ منگولوں کے مصر پر حملے سے پہلے ہی منگولوں کا خاقان اعظم مونکے خان اس دنیا سے چل بسا اور ہلاکو خان کو نئے خاقان اعظم کے چناؤ کے لیے واپس منگولیا جانا پڑا۔ اس دوران ہلاکو خان کی باقی ماندہ فوج اور اس کے سالار قطبوغا نے عین الجالوت کے میدان میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بائبرس نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کا انتظار کیے بغیر خود آگے بڑھ کر ان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین الجالوت اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ایک دیو نما انسان جالوت کو شکست دی تھی، لہٰذا اس میدان کا نام ہی عین الجالوت پڑ گیا۔ اور اب رکن الدین بائبرس نے ایک مرتبہ پھر تاریخ کو دہراتے ہوئے خود سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کو اسی میدان میں زیر کیا۔ اس جنگ میں شکست کے بعد منگولوں کی مصر کی جانب پیش قدمی روک دی گئی، بلکہ رکن الدین بائبرس نے شام و فلسطین پر یکے بعد دیگرے حملے کر کے ان تمام علاقوں کو منگولوں سے پاک کر دیا۔ ان تمام خدمات کے پیش نظر مصر کے صاحب اختیار لوگوں نے رکن الدین بائبرس کو مصر کا سلطان نامزد کیا اور وہ ملکہ ظاہر رکن الدین کے نام سے سلطان مصر و شام کے منصب پر برجمان ہوا۔ رکن الدین بائبرس کا اگلا کارنامہ خلافت عباسیہ کا دوبارہ قیام ہے۔ عباسی خلیفہ کا ایک بیٹا جو کسی طرح منگولوں کی قید سے بھاگ نکلا تھا، سلطان بائبرس اپنے جاسوسوں کی مدد سے اس تک جا پہنچا اور خوب جوش و خروش کے ساتھ اسے قاہرہ لایا گیا، جہاں سلطان بائبرس نے اس کی بیعت کی اور اسے تمام مسلمانوں کے خلیفہ کا درجہ دیا۔ اس کے بعد سلطان بائبرس منگولوں کے خلاف ایک طاقتور اتحادی ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا، جس کا نام برقے خان تھا۔ ان دونوں کی مشترکہ حکمت عملی اور فوجی طاقت نے اب ہلاکو خان کو اپنی موت تک کسی بھی بڑے اقدام سے باز رکھا۔ عین الجالوت کے بعد بھی سلطان بائبرس نے ہلاکو خان کے بیٹے اباکا سمیت کئی منگول لشکروں کو شکست دی، جبکہ بائبرس ہی وہ مسلمان حکمران تھا کہ جسے صلیبی جنگوں کا خاتمہ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ جب سلطان بائبرس نے مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دینے کے الزام میں اناتاکیہ اور آرمینیا کے بادشاہوں کی سرکوبی کی تو فرانس کے بادشاہ لوئس دی نائنتھ اور انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ ایک صلیبی لشکر لے کر مسلمانوں پر ایک کاری ضرب لگانے کے ارادے سے یورپ سے نکلے، لیکن شومی قسمت کے افریقہ کے ریگستانوں میں اس لشکر کو طاعون کے مرض نے گھیر لیا۔ فرانس کے بادشاہ سمیت لاتعداد صلیبی دردناک موت مارے گئے۔ رہی صحیح کسر سلطان بائبرس نے پوری کر دی۔ اپنی فوج کا ایسا بھیانک حشر دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ کبھی یورپ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ صلیبی لشکر روانہ کرتا۔ حسن بن صبا کے حواریوں یعنی باطنیوں کے فرقے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا سہرا بھی بائبرس کو ہی حاصل ہے، کیونکہ جب ہلاکو خان نے حشیشیہ نامی اس گروہ کو ایران سے نکال باہر کیا تو انہوں نے اپنے ٹھکانے شام و فلسطین میں بنا لیے، لیکن بائبرس نے ان کے خلاف مہمات انجام دے کر ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ یہ تمام کارنامے انجام دینے کے بعد سلطان بائبرس بخار کے سبب صرف 57 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار
آج بھی دمشق شہر میں موجود ہے، جو دور حاضر میں ایک عظیم الشان کتب خانے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔